یہاں ایک بات یاد رکھو، بعض لوگ باپ دادا کا مسئلے کو بنیاد بنا کر شریعت کے بہت سارے مسائل کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا، اب اس پر کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے 20 رکعت تراویح پر کہ بخاری یا مسلم میں کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ تواتر عملی، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو 20 پڑھتے پایا، انہوں نے اپنے باپ دادا کو 20، انہوں نے اپنے باپ دادا کو 20۔ یہ سلسلہ محدثین تک، فقہا تک جا کے ملتا ہے۔ ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی 20 پڑھتے پایا سب کو، امام شافعی کہہ رہے ہیں ہم نے بھی مکہ میں 20 پڑھتے پایا۔ کس کو پڑھتے پایا؟ ظاہر ہے اپنے باپ دادا کو اور ان لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے۔ تو یہ سلسلہ باپ دادا سے ہوتا ہوتا کہاں پہنچتا ہے؟ صحابہ تک۔ اسی طرح جو خواتین کو نماز سمٹ کے پڑھنے کا حکم ہے، یہ بھی تواتر عملی سے ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آج سے 100-150 سال پہلے یا 200 سال پہلے کوئی ایک متنفذ بھی، کوئی ایک مفتی بھی اس زمین پہ آپ نہیں دکھا سکتے جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ خواتین سمٹ کے نہیں بلکہ مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو صدیوں سے جو تواتر سے جو چیز چلی آ رہی ہے نا، تواتر سے، وہ کیا ہے کہ خواتین سمٹ کے نماز پڑھیں گی۔ یہی امام ابو حنیفہ کا بھی مذہب، یہی امام مالک کا بھی مذہب، یہی امام شافعی کا بھی مذہب، یہی امام احمد ابن حنبل کا بھی مذہب۔ حالانکہ یہ سارے بڑے بڑے محدثین تھے وقت کے، اور حدیث کو آج کے لوگوں سے بہت بہتر جانتے تھے۔ آج کے لوگ حدیث کے الفاظ کو جانتے ہیں اور یہ لوگ حدیث کی روح کو جانتے تھے۔ تو یہ سینہ بسینہ چلتی آئی ہے نماز، سینہ بسینہ۔ تبھی جتنے لاکھوں کروڑوں علماء فقہا جو گزرے ہیں، محدثین اور علماء، سب یہ کیا فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ عورت کیا کرے گی؟ سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ اب اس پہ دلیل مانگی جائے نا تو صریح حدیث موجود نہیں ہے اس پہ، جیسے کہ اور بہت سارے مسئلوں پہ صریح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن ہم اس کو کیوں مانتے ہیں؟ تواتر عملی کی وجہ سے۔ جیسے رکوع میں جانے کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ہاتھ چھوڑتے ہیں نا، اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن ہم کیسے باپ دادا کو بولو نا بھائی فالو کرتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سعی کے دوران، سعی جو ہے نا، اس میں مردوں کو بھاگنے کا حکم ہے اور عورت کو چلنے کا حکم ہے۔ کوئی حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے عورت کو بھاگنے سے منع کیا ہو۔ بہت مشکل ہے، کیا کریں یار۔ بھائی نبی نے جیسے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو قرآن نے یہ بھی تو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے۔ نبی نے جو عبادت جیسے کی تم نے بھی ویسے کرنی ہے۔ اس میں قرآن نے مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا۔ تو نبی نے سعی میں دوڑ لگائی ہے تو اس آیت کا تقاضا ہے کہ عورتیں بھی دوڑ لگائیں، مگر اس میں سب کا اجماع ہے کہ عورت دوڑ نہیں لگائے گی۔ حالانکہ جس کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے حضرت ہاجرہ کی، وہ تو دوڑی تھیں اور وہ عورت تھیں، تو عورتوں کو تو زیادہ دوڑنا چاہیے کہ بھئی وہ تو عورت تھی، عورت ہو کے دوڑی تھی، تو ہم کیوں نہیں دوڑ سکتے؟ لیکن کیونکہ اس سے عورت کی بے پردگی کا خطرہ ہے اور عورت کے وقار کے خلاف ہے، اس لیے پوری امت کا صحابہ سے لے کے آج تک اجماع چلا آ رہا ہے کہ عورت وہاں پہ نہیں دوڑے گی۔ نہیں آ رہی بات؟ اسی طرح ہم جب جاتے ہیں طواف کے پہلے چکر میں رمل کرتے ہیں، رمل، سینہ تان کے اچھل کے چلتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رمل ہوتا ہے نا پہلے 3 چکروں میں، جب احرام میں ہوتے ہیں پہلے 3 چکر میں کیا کرتے ہیں؟ رمل۔ لیکن عورتوں کو رمل کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی سنت میں، رسول کے طریقے میں نمونہ ہے۔ تو کیا مطلب؟ اس میں ہر چیز ہے، تو ہر چیز میں طواف بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو جب طواف بھی اس میں داخل ہے تو جیسے نبی نے طواف کیا تو عورتوں کو بھی ایسے طواف کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ کوئی مفتی فتویٰ دے دے اس دور میں اور کہے کہ عورت کو بھی رمل کا حکم ہے، وہ بھی سینہ تان کے اچک کے چلے گی، ہم اس کو منع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دلیل کیا دیں گے؟ بھائی صدیوں سے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا آ رہا، سب کا یہی فتویٰ ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی۔ اب وہ کہ حدیث دکھاؤ، خدا کی قسم نہیں دکھا سکتے، کتابیں تلاش کرتے رہو گے، کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ حکم ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی، کہیں بھی نہیں۔ اس پہ کیا ہے؟ تواتر
عملی. بھائی صدیوں سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے, ایک دوسرے کو فالو کرتے آ رہے ہیں سب. اب رمل کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ اس میں بھی عورت کے وقار کے وہ بولو بھائی خلاف ہے. تو اسی کو لے کر صحابہ تابعین اور چاروں ائمہ نے استدلال کیا کہ نماز تو ہے ہی حیا کا مظہر. نماز میں تو عورت کو بہت زیادہ حیا کے اظہار کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس پہ تو نص موجود ہے. مرد کی نماز ناف سے لے کے گھٹنے تک کا علاقہ چھپا لے, سر بھی ننگا ہو, قمیض بھی نہ ہو, نماز ہو جائے گی. جبکہ عورت کو نماز میں اسکارف لینا پڑے گا. کیوں؟ اس کا تعلق عورت کی حیا سے ہے. کیا کریں, کیسے سمجھائیں؟ حیا سے ہے نا, تو اسکارف لینا پڑے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ خواتین کی جماعت کرائی, تو مردوں کے خواتین کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں. امام تو آگے کھڑا ہوتا ہے نا, حضرت عائشہ کہاں کھڑی ہوئی؟ بالکل بیچ میں. کیا کسی حدیث میں آیا ہے؟ انہوں نے خود سوچا کہ نماز چونکہ حیا کا مظہر ہے تو میرا جسم ظاہر نہیں ہونا چاہیے, بالکل بیچ میں چھپ کے. امام کو یعنی جو امامت کر رہی ہیں نا, تو وہ بھی چھپ کے کھڑی ہو رہی. امام جب غلطی کرتا ہے حدیث میں کیا آتا ہے؟ تسبیح کہو سبحان اللہ. مگر عورت کو کیا حکم ہے؟ وہ اپنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مارے گی, زبان سے نہیں بول سکتی. حالانکہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. لوگ امی عائشہ سے مسئلہ پوچھنے آتے تھے, امی عائشہ مسائل کا جواب زبان سے دیتی تھی, ہاتھ کے اشاروں سے نہیں دیتی تھی. تو نماز میں بھی امی عائشہ کو سبحان اللہ بولنے کی اجازت ہونی چاہیے نا. لیکن نبی نے پابندی لگائی کہ عورت نہیں بولے گی. عورت کیا کرے گی؟ ہاتھ سے ایسے مارے گی, ایسے. اس سے فقہا نے سمجھا کہ نماز میں عورت کو حیا کا اظہار عام حالات سے زیادہ کرنا ہے. نہیں آ رہی بات؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا کہ عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل, اور گھر میں کمرے کی نماز صحن کی نماز سے افضل. اور ایسے ہوتا تھا نا, پہلے ایک صحن ہوتا تھا, پھر ایک برآمدہ ہوتا تھا, پھر برآمدے میں بھی جو کمرے کی نماز ہے وہ برآمدے کی نماز سے افضل. نہیں آ رہی بات؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فقہا استدلال کرتے ہیں کہ عورت کو چھپنے کا حکم ہے نماز میں خاص طور پہ. اس سے تمام فقہا نے استدلال کیا کہ عورت اس طرح سے سجدہ نہیں کرے گی, اس طرح سے رکوع اور قیام نہیں کرے گی جس طرح سے مرد کرتے ہیں, بلکہ وہ رکوع کی کیفیت میں, سجدے کی کیفیت میں, قیام میں اپنا عورت ہونا ثابت کرے گی. نہیں آ رہی ہے. وہ اپنا کیا ہونا ثابت کرے گی عورت. بعض لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں, بعض سلفی عرب علماء اشکال کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ عورت کو سمٹنے کا حکم اس لیے ہے کہ تاکہ سطر نہ کھل جائے یا جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہوں, تو یہ تو اس وقت ہے نا جب کوئی مرد دیکھنے والا ہو. جب کوئی مرد دیکھنے والا نہ ہو آپ تو پھر بھی کہتے ہیں کہ سمٹ کے پڑے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے جو عورت کو کہا کہ صحن کے بجائے گھر میں کمرے میں نماز پڑھنا بہتر ہے, تو کیا کوئی صحن میں دیکھ رہا ہے اس کو؟ اس کا تو اپنا گھر ہے. عورت کے لیے چہرہ صرف نماز میں کھول سکتی ہے اور دونوں ہاتھ کھول سکتی ہے, باقی پورا جسم ڈھکا ہوا ہوگا, چاہے وہ رات کے اندھیرے میں اکیلی پڑھ رہی ہو نماز, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, پھر بھی ایسا کرنا پڑے گا اس کو. اس سے پتا چلا کہ عورت کو نماز میں اپنا عورت ہونا جو ظاہر کرنا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے, بلکہ کوئی نہ بھی دیکھے تو بھی اس کو اپنا عورت ہونا ظاہر کرنا ہے. ایک دو مثالیں اور دے کے میں بعد میں, میرا موضوع نہیں تو آج غریبی میں درمیان میں بات آ گئی, یہ کبھی اس موضوع پر ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کروں گا میں. ابھی تو یہ غریبی سمجھتے ہیں. بعض دفعہ غریبی پہلے ہوتی ہے, اصل پلیٹ بعد میں ہوتی ہے. ویسے تو اصول یہ کہ پہلے کھانا ہوتا ہے پھر غریبی چلتی ہے نا. آج ہم نے غریبی پہلے لگا دی. پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ. تو ایک اور دلیل دے کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا عورت ہونا جھلکتا ہے نماز میں. اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ عورت اگر نماز میں مرد سے آگے ہوگی تو مردوں کی نماز نہیں ہوگی. حالانکہ بعض عورتیں مردوں سے مقام اور مرتبے میں بلند ہوتی ہیں, جیسے آپ کی والدہ. حدیث میں آتا اخروہن من حیث اخرہن اللہ, عورت کو صفوں میں پیچھے رکھو. کیوں؟ ان کا مقام مرد سے کم ہے. لیکن بعض عورتیں ایسی ہیں جن کا مقام مرد سے زیادہ ہوتا ہے, پھر بھی ان کو پیچھے کھڑے ہونے کا حکم ہے. آپ نماز پڑھا رہے ہو نا اپنی والدہ کو, آپ امام ہو, آپ کی والدہ اور آپ کی دادی جو مقام اور مرتبے میں آپ سے یقیناً بڑی ہیں,
وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن آپ نے اپنی امی کو امام بنا لیا اور آپ پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون امی ہے، کون نانی ہے، کون چچی ہے، کون ممانی ہے۔ نماز میں عورت کا عورت ہونا اور مرد کا مرد ہونا، اس کو فوکس کیا جاتا ہے۔ تو اب عورت کا عورت ہونا جب نماز میں اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، تو پھر نماز کے ارکان کی ادائیگی میں عورت کا عورت ہونا، اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں، کسی صحابی سے کسی تابعی سے فتویٰ نہیں ملتا کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے گی۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جو بڑے تابعی، ان سے ایک روایت ہے کہ عورت نماز پڑھنے میں مردوں کی طرح ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری یعنی ارکان میں ادائیگی میں مردوں کی طرح۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسے مرد پہ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، عورت پہ بھی فرض ہے، مرد پر سورہ فاتحہ اور سورت ملانا ضروری، عورت پر بھی ضروری، یہ مطلب ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی سے دوسری روایت ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ کیسے پڑھے گی؟ سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ اور بخاری میں ایک روایت ہے، بخاری میں حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں ایک روایت مل گئی۔ یاد رکھو جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے نا، وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ اگر اس تابعین کے دور میں سب خواتین اور مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہوتی تو ان ایک کا تذکرہ امام بخاری نہ کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ ایک جو تھی وہ عام عورتوں کے طریقوں سے ہٹ کے نماز پڑھ رہی تھیں۔ تبھی مردوں کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ ایک صحابی تھے جو مردوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سارے صحابی مردوں کی طرح پڑھتے تھے۔ ایک خاتون تھی جو کس کی طرح پڑھ رہی تھی؟ مردوں کی طرح، تو ان کو امام بخاری نے ہائی لائٹ کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی سمٹ کے پڑھتی تھیں۔ تو تابعین کے دور میں بھی نماز عورتیں کیسے پڑھا کرتی تھیں؟ سمٹ کے پڑھا کرتی تھیں۔ تو اب یہ تواتر عملی سے چلتا چلا آ رہا ہے صدیوں سے۔ امام شافعی بھی فتویٰ دے رہے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی فتویٰ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے یا اور دوسرے حضرات ہو گئے، ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر یہ لوگ ائمہ اربعہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں علم حدیث میں اور تفقہ اور بصیرت میں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حدیث کا علم۔ آج جو ہمارے پاس علم ہے نا حدیث کا، وہ ڈیجیٹل علم ہے۔ ان لوگوں کے پاس جو حدیث کا علم تھا وہ کیسا تھا؟ ان کو سندیں یاد ہوتی تھی پوری، ان کو پتا ہوتا تھا کس شخص کی حدیث کی کیا ویلیو ہے۔ ان کے حدیث پہ تبصرے ہیں جو آج ہم یاد کر کے حدیث پہ حکم لگاتے ہیں، وہ تقلید نہیں کرتے تھے، اس میں ان کی اپنی تحقیق ہوتی تھی۔ تو آپ امام احمد بن حنبل جیسے محدث کو بھی غلط کہیں گے، بھائی وہ بھی حدیث نہیں جانتے تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، ان کو بھی حدیث کا نہیں پتا۔ تو یہ جو حدیث ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ تعداد رکعات میں رکوع و سجود کی جو ظاہری کیفیات ہیں ان میں، لیکن چند چیزیں جن کا عورت کے پردے سے تعلق ہے وہ اس سے خود بخود مستثنا ہے۔ جیسے کہ قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے، نبی کو فالو کرنا ہے، لیکن پردے کے حکام میں سعی کا حکم اور رمل کا حکم میں عورت خود بخود مستثنا ہوگی، کیونکہ پردے کی اور حیا کی اہمیت زیادہ ہے، تو خود بخود مستثنا ہے۔ تو اس لیے یہ تواتر سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ تو اس لیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہمارے اہل حدیث علماء ہیں، ان کے بھی جو پرانے اہل حدیث علماء آپ کو ہندوستان میں ملیں گے نا، 100-150 سال پہلے، 200 سال پہلے کے جتنے اہل حدیث علماء ہیں، ان کی بھی سب کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ یعنی یہ اہل حدیث کا بھی اصل مذہب یہ نہیں ہے کہ عورت سمٹ کے نہیں پڑے گی، ان کا بھی اصل مذہب کیا ہے کہ عورت سمٹ کے پڑے گی۔ یہ مسئلہ شروع ہوا ہے سعودی عرب کے بعد سلفی علماء سے، اور وہاں سے فالو کیا ہے ہمارے اہل حدیث علماء نے۔ ٹھیک ہے، میں ان کی نیت پہ وہ نہیں کرتا، ان کو یہ سمجھ میں آیا، انہوں نے کہا کہ یہ نبی کی سنت کے زیادہ قریب فتویٰ دے دیا، لیکن دلیل کے لحاظ سے یہ فتویٰ قابل تقلید اور قابل اتباع نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اب پھر بھی کوئی دلیل مانگے نا کہ بتاؤ نبی نے کہاں حکم دیا کہ عورت سمٹ کے پڑے گی، تو بولے بتاؤ نبی نے کہاں کہا ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے نا، ہمیں تو نبی کو فالو کرنے کو، بتاؤ نبی نے کہاں کہا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ، اور بھی اس پہ بہت سارے دلائل ہیں مگر موضوع نہیں ہے یہ۔ خیر، کہاں سے کہاں بات چلی گئی، کیا چل رہا تھا یار؟ ہاں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب ہم جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہو،
اور انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا باپ دادا کو فالو مت کرو. تو بعض لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم بھی تو خواتین کی نماز میں اور 20 رکعت تراویح میں کس کو فالو کر رہے ہو؟ باپ دادا کو. تو باپ دادا تو گمراہی کے راستے پہ لے کے جاتے ہیں. باپ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دے گی. تم جمہور کے فتوے کو مان رہے ہو، جمہور 20 کے قائل ہیں، جمہور کہتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے، جمہور یہ کہتے ہیں، جمہور یوں کہتے ہیں، تو تم تو سب ان کو فالو کر رہے ہو. تو یاد رکھو باپ داداؤں کی 2 قسمیں ہیں. There are 2 types of daddy and papas. باپ داداؤں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک وہ باپ دادا ہیں جن کے پیچھے چلنا گمراہی ہے، اور ایک وہ باپ دادا ہیں جن کو فالو کرنے کا قرآن و سنت نے ہمیں حکم دیا ہے. قرآن جن باپ دادا کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے کو گمراہی قرار دیتا ہے، یہ وہ باپ دادا ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. فرمایا تم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہو اگرچہ تمہارے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور خود گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہوں. ہمارے باپ دادا جو محدثین اور فقہا گزرے ہیں وہ ایسے نہیں تھے کہ لا یعقلون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. اگر ہم ان پہ یہ فتویٰ لگا دیں وہ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے تو یہ قرآن اور یہ حدیث جو ہمیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے یہ سب مشکوک ہو جائے گا. نہیں آئی بات؟ آج صحیح بخاری اس کی سب سے بڑی شرح اور سب سے بہترین شرح پوری دنیا میں جو مقبول ہے وہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے. صحیح مسلم کی دنیا میں سب سے مشہور ترین شرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بخاری کی شرح کون سی؟ فتح الباری علامہ ابن حجر کی. اور صحیح مسلم کی شرح کون سی؟ یحییٰ ابن مسلم النووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی. تو آپ ان دونوں بزرگوں کو اگر مارکیٹ سے نکال دو، یعنی بیچ سے نکال دو اگر آپ ان دونوں بزرگوں کو، تو علم حدیث سے آپ گئے. جتنے بھی آج کے محدثین ہیں نا جو حدیث پہ حکم لگاتے ہیں کہ جیسے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ صحیح حدیث ہے یہ ضعیف، یہ سب حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے میں علامہ ابن حجر کے محتاج ہیں. ان کی تحقیق کے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے. اور وہ تھے شافعی. آئی بات سمجھنے؟ وہ کیا تھے؟ شافعی تھے. وہ بھی اسی کے قائل تھے 20 رکعت تراویح ہے اور عورتیں کیا کریں گی؟ سمٹ کے نماز پڑھیں. علامہ نووی بھی اسی کا قائل. اور جتنی بڑی بڑی شروحات ہمیں ملتی ہیں علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ اور جتنے بھی بڑے بڑے ملتے ہیں تو یہ وہ باپ دادے ہیں جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں بھائی. امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے اساتذہ میں ہیں. وہ یہ والے باپ دادا ہیں. ان کے بارے میں قرآن نہیں کہتا کہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. ان کے پیچھے چل رہے ہو جبکہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. کہیں گے اللہ ان کو تو بہت کچھ پتا تھا، ہم سے زیادہ پتا تھا. تو ابا دادا جو ہے نا، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ واتبعت ملت آبائی، میں اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتا ہوں. کیونکہ وہ کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق. وہ نہیں تھے کہ لا یعقلون شیئا، آتا ہی پتہ ہی کوئی نہیں، ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. مولانا منظور چنیوٹی آئے ایک دفعہ، کہنے لگے پتہ ہے چنیوٹ کا نام ربوہ کا نام تبدیل کر دیا ہے. میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کہہ رہے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. بہت بڑے عالم تھے مگر وہ تھے پنجابی اسپیکنگ نا، تو اردو بڑی زبردست بولتے تھے وہ. یعنی آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں اور ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. تو وہ جب بھی میں یہ آتا ہے نا کہ لا یعقلون شیئا، تو مجھے وہ آتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. لا یعقلون شیئا کا مطلب اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کو پتہ کچھ ہے ہی نہیں. تو ہم جو جن باپ دادوں کو فالو کر رہے ہیں ان کو بہت کچھ پتا تھا، بہت کچھ پتا تھا. تو اس لیے انہی کو فالو کرتے رہیں، اس میں عافیت ہے. لیکن اگر کوئی اپنی رائے پیش کرتا ہے فروئی مسئلے میں کہ عورت سمٹ کے نہیں پڑے گی، تراویح 8 ہے، لڑنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس کے نہ وہ قائل تھے نہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی تذکرہ ملتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھ تو رہی ہے نا، پڑھنے دو اس کو. اب یہ نہیں کہ جا کے آپ نے مناظرے شروع کر دیے اور فتوے لگانا شروع کر دی. بعض لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی سعودیہ میں بھی تو عورتیں ایسے پڑھتی ہیں، جتنی عورتیں حج کرنے کے لیے آتی ہیں وہ بھی مردوں کی طرح نمازیں پڑھتی ہیں، یہ تو سمٹ کے نماز پڑھنا صرف بر صغیر میں ہے. تو یاد رکھو کچھ چیزیں اللہ نے بر صغیر والوں کو اسپیشل دی ہیں. تو اگر اللہ کسی کو اسپیشل وہ چیزیں دے دے تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بر صغیر میں اسلام بہت سارے مسئلوں میں اوریجنل شکل میں موجود ہے. یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا، جو سعودی عرب کی عورتیں، ان سے پوچھو کہ تمہاری دادیاں نانیاں بھی ایسے پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی؟
ان سے پوچھو, وہ بتائیں گی کہ ہماری پردادی ایسے نہیں پڑھتی تھیں, اور اگر کسی کی پردادی زندہ ہو تو ابھی جا کے پوچھ لو اس سے سعودی عرب میں, سمجھ رہے ہو نا. تو یہ بعد میں وہاں چونکہ سلفی علماء کا زور ہوا تو انہوں نے جب فتویٰ دیا ہے, تو پھر سعودی عرب کی ایک بڑی حیثیت ہے دنیا میں, تو وہ پھر ان کے وسائل بھی بہت ہیں, ان کا فتویٰ پوری دنیا میں 1 سیکنڈ کے اندر پھیل جاتا ہے. ہمارا تو انڈا موڑ سے باہر نکلتے نکلتے کئی سال لگتے ہیں, انڈا موڑ سے گھوم گھام کے واپس آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے ان کے پاس ایک پھر ایک یعنی ایک مکہ اور مدینہ کے ایک بہرحال ایک احترام بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے, تو اس لیے وہ فتویٰ زیادہ دنیا میں پھیل گیا ہے. لیکن دلائل کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے. میں تبھی کہتا ہوں کہ اگر سعودیہ کے علماء کو فالو کرنا ہے تو پھر امام شافعی کو فالو کرو, وہ تو قریشی تھے, ہاشمی تھے اور مکہ کے تھے. مکہ کے مفتی کو فالو کرنا ہے تو امام شافعی کو کیوں فالو نہیں کرتے, امام احمد بن حنبل کو کیوں فالو نہیں کرتے, کہ مکہ والے جن کو فالو کر رہے ہیں ان کو فالو کیوں نہیں کرتے آپ. خیر یہ فروعی مسئلہ, اس میں لڑنا نہیں ہے, میں نے تو صرف دلائل دیے ہیں آپ کو, کسی کے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھائی جیسے پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے. لڑنے بڑھنے کی ضرورت, مناظروں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ پھر بھی قبول کر لے گا. فروعی مسائل میں اختلاف چلتا ہے, یہ اللہ نے مسلمانوں میں اختلاف اس لیے بھی رکھے تاکہ تھوڑا سا نا ظرف بھی رہے ان کا دوسرے کو برداشت کرنے کا. جب آپ اختلافات دیکھتے ہیں نا تو آپ کے اندر ظرف پیدا ہوتے ہیں, آپ ایسے پڑھ رہے ہیں وہ ویسے پڑھ رہے ہیں, آپ کو غصہ تو آئے گا, لیکن اللہ کیا کہتے ہیں, برداشت کرو, ٹھیک ہے نا. اب ایسا بھی ہو رہا ہے ایک ہی گھر میں, ہمارے یہاں تو فرقے اتنے پیدا ہو گئے نا, ایک گھر میں ایک گرین والا ہے, دوسرا تبلیغ والا ہے, تیسرا اہل حدیث ہے, چوتھا جماعت المسلمین کا ہے. ایک ہی گھر میں ایک ہی خاندان میں ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں. وہ عجیب ہے, وہ ادھر گھسیٹ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے سہروزے پہ چلو, وہ کہہ رہا ہے فیضان مدینہ چلو, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے تم دونوں جہنمی ہو, تم تو مقلد ہو, اصل تو قرآن و سنت ہے, وہ اہل حدیث ہیں. اور جماعت المسلمین والے کہتے ہیں تم لوگ کے تو نام ہی فرقہ وارانہ ہے, بتاؤ قرآن میں کہاں ہے اہل حدیث, قرآن میں کہاں ہے دیوبندی, حنفی, تبلیغی, کہاں ہے؟ آؤ جماعت المسلمین. قرآن میں تو صرف مسلمین ہے, اور توحیدی کہتا ہے کہ قرآن میں مسلمین ہے, جماعت المسلمین نہیں ہے. تو اتنی چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شعر یاد کر لو, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے شاہین, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. باد مخالف, جب مخالف سے ہوا چلتی ہے نا تو شاہین کی پرواز اوپر ہو جاتی. دیکھو جب آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں نا, آپ نے دیکھو ایک دم بعض دفعہ جہاز دھڑام سے نیچے آتا ہے, ویسے ایک دم سانس پھولتا ہے نا, وہ ویکیوم ہوتا ہے, وہاں ہوا نہیں ہوتی. جہاز جب چل رہا ہو نا, پلین میں آپ بیٹھے چلتے چلتے جا رہا ہوتا ہے, بعض بڑی ایک دم سے نیچے ہوتا ہے, سب ایک دم کلمہ پڑھ, جو کافر ہوتے ہیں نا وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اس وقت. سب کلمہ پڑھ کے اللہ. ابھی میں جا رہا تھا کراچی سے اسلام آباد, تو میں نے زندگی میں جہاز میں اتنے جھٹکے نہیں کھائے ہیں کبھی, کئی دفعہ کیا جہاز کا سفر, لیکن وہ عجیب ہی, وہ جہاز جب ہلنا, بس یہ واقعہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں میں. جہاز ہلنا پہلے تو کیا ہوا, تھوڑا سا ہلا, تو ایئر ہوسٹس نے کہا نارمل ہے, کوئی گھبرائیں نہیں آپ لوگ. اچھا میں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا وہ پیچھے کیبن کی طرف, تو میں جب وہاں سے آیا تو مجھے ایئر ہوسٹس نے کہا تھوڑا سا ٹھہریں, ابھی آپ جائیں. تو وہ جہاز پھر ہلا یوں کر کے, پھر تھوڑے سے, ابھی تک کوئی ذکر نہیں کر رہا, درود شریف نہیں پڑھ رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایئر ہوسٹس کو مسکرانے کے چونکہ پیسے ملتے ہیں, گھبرا وہ بھی رہی تھی, مگر مجھے پتا تھا اس کو چونکہ مسکرانے کے پیسے ملتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن ہو, آپ اگر پریشان ہو گئی تو پبلک تو مر جائے گی پھر, ورنہ لگ رہا تھا کہ یہ بھی اندر اندر سے کیا ہو رہی ہے. پھر ہلا, موسم بہت خراب ہو گیا تھا, سندھ کے اوپر جب گزر رہے تھے نا, تو وہ اتنا زیادہ پھر ہلنا شروع ہوا ہے کہ وہ, میں بھی دائیں بائیں گر رہا ہوں. تو اس نے مجھے کہا آپ تو بیٹھو کسی طرح سے جا کے. مجھے فائدہ یہ ہو گیا کہ راستہ نہیں مل رہا تھا, مجھے راستہ مل گیا. اب جب وہ کھانے کی جو ٹرے رکھی ہوئی ہے وہ ہل رہی ہے, دھڑ دھڑ دائیں بائیں جا رہی ہے, ادھر جا کے گر رہی ہے, ادھر جا کے, زیادہ ہو گئی, 1 گھنٹے تک یہ کنڈیشن رہی ہے. اب بعض لوگوں کی طبیعتیں خراب, گھبرا رہے ہیں نا, یہ تو موت آ گئی بھائی. اب ایک خاتون تو بالکل پاگل ہو گئی, ان کو اٹھا کے اب لے کے کہاں جائیں, یہاں کوئی ایمبولینس تھوڑی آئے گی. اب وہ گھبرا رہے ہیں بھائی, یہ تو مر رہے ہیں. اب وہ ایئر ہوسٹس ہیں 3-4, وہ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں مسافروں پہ, بھائی جا کے سمجھا یہ نارمل ہے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو تو یہ کہنا ہے نا, ہم تباہ بھی ہو گئے تو آخری وقت تک یہ کیا کہے گی, اس کو تو پیسے مل رہے ہیں اس چیز کے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ پھر کلمے کی آوازیں آنا شروع ہو. اب میں بیٹھا ہوا, میں نے کہا طارق صاحب مہنگا پڑ گیا اسلام آباد کا بیان جو ہے نا, اسلام آباد جا رہا تھا بیان کے لیے, تو میں نے یہ سوچا کہ کیا ہو جائے گا, مر جائیں گے نا. اب جب جو چیز ہو رہی ہے اس پہ تو آدمی کیا پریشان ہوگا. تو میں نے کہا بھائی میرے ذمے 2-3 کام ہیں, ان کی وصیت میں نے کر دی تھی. میں نے کہا ہاں ان کی وصیت کر دی تھی. میں نے کہا یار ابھی توبہ کر لو اچھی طریقے سے. اب میں نا
اندر سے ہل تو رہا ہے تھوڑا تھوڑا, جتنا ہی ٹارزن ہو, بہادر ہو, تھوڑا بہت اندر سے آدمی. وہ مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک آدمی اللہ سے موت مانگتا تھا, اللہ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے. بہت پریشان رہتا تھا وہ کہ اللہ تم مار دے, اللہ موت دے دے. جیسے ہوتا ہے نا بعض خواتین بولتی ہیں مر جائے, بچے کو کہتی ہے نا مر جائے اللہ کرے. تو بار بار موت مانگ رہا ہے, موت مانگ رہا ہے. ایک دن درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا تو دعا مانگ رہے, اللہ میں قرضوں سے تنگ آ گیا ہوں, بیوی نافرمان ہے, بچے نافرمان ہیں, اے اللہ موت دے دے. اوپر ایک شرارتی بندہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا, اس نے ایک پھندا پھینکا اوپر سے, گول پھندا تھا, رسی میں پھینکا اوپر. اب کیا ہے کہ یہ دعا مانگ رہا ہے, ایک دم پھندا اس کے سامنے گول. اب یہ پریشان, یہ کیا, اوپر سے آواز آئی, اے میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے, تو اس پھندے میں اپنا سر ڈال لے, میں تجھے اٹھا لوں گا. تو کہتے ہیں اللہ ادھر تو کوئی بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا, اے اللہ ادھر تو کوئی بندہ, تیرے ساتھ تو کوئی بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا, تو سیریس ہو جاتا ہے. میں تو مذاق کر رہا تھا, تو سیریس ہو گیا. تو مجھے بھی وہ یاد آ رہا تھا کہ ہاں بھائی بڑے بیانات کیے, موت موت موت. تو خیر ہم نے تھوڑا سا کوشش کی نارمل ہونے کی, مر جائیں گے نا. تو میں نے پھر یہ سوچنے لگا چلو اچھا ہے جہاز کی موت ایسی ایک ہی دفعہ میں ٹھاک کر کے لگو ایک دم غائب, ورنہ بستر پہ پتہ نہیں ابھی ٹانگوں سے جان نکل گئی, ٹھیک ہے نا, ابھی انگلیوں سے نکل رہی ہے, پرابلم ہو جائے گی. اور یہ سوچ کے ہوئے بہرحال 1-1.5 گھنٹے کے بعد جا کے سیٹ ہو گیا. تو میں اصل کیا بتا رہا تھا, کہاں چلا گیا. تو جب ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے نا تو جہاز تھوڑا سا ایک دم کیا ہوتا ہے, نیچے ہوتا ہے, اس کی پرواز میں کمی آتی ہے. ہوا جتنی مخالف سمت میں تیز ہوگی جہاز کی پرواز اتنی ہی اونچی ہوگی. وہ جہاز تو ہوا میں اڑتا ہے نا, خلا میں تھوڑی اڑ سکتا ہے. تو اس لیے جو اختلافات اتنے ہیں, وہ جماعت المسلمین چلا گیا, وہ کہہ رہے یوں کرو, وہ کہہ رہے یوں کرو. دیندار آدمی دین پہ آتے ہی پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے شاہی, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اس لیے اللہ قبول کر لے گا. صرف کلمہ بھی پڑھ لیا نا, توحید پہ قائم رہ گئے, اپنے عقیدوں کو درست کر لیا, اور 5 ٹائم نماز پڑھ لی, کسی بھی طریقے سے پڑھ لو, کسی بھی مسلک پہ پڑھ لو. ان چھوٹے موٹے اختلاف کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے کسی عورت کو, کہ تو مردوں کی طرح کیوں پڑھتی تھی, تو جہنم میں جائے گی, اور تو عورتوں کی طرح کیوں پڑھتی تھی, تو جہنم میں جائے گی. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سمجھ میں آ جائے عمل کرے, نہیں آئے تو جیسے چل رہے ہیں چلتے رہیں. اصل جو بڑے بڑے ایشوز ہیں نا ان کو فوکس کرنا چاہیے.